نیوز ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے پاک بحریہ اور سعودی نیول فورسز کے مابین ہونے والی مشقوں کے حوالے سے۔ بحری مشقوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نسیم البحر کے نام سے یہ مشقیں ہر 2 سال بعد منعقد کی جاتی ہیں، جس میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے، خطرات سے نمٹنے کے لیے پریکٹس کی جاتی ہے، ایکسرسائز کی جاتی ہے کہ کون کون سے وہ طریقۂ کار ہیں جن کو بروئے کار لا کر سمندروں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین یہ مشقیں اس سال بھی منعقد کی گئی ہیں۔ ان مشقوں کے دوران جو ہے وہ پاور ڈسپلے بھی کیا گیا ہے، کچھ میزائل بھی جو ہے نئے لانچ کیے گئے ہیں، اور پہلی مرتبہ پاک بحریہ اور سعودی نیول فورسز کے درمیان ہونے والی ان مشقوں میں جو سعودی عرب کی فضائیہ ہے، جو ایئر فورس ہے، اس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ خطرات کیا کچھ موجود ہیں سمندروں میں جن سے نمٹنے کے لیے یہ مشقیں کی جاتی ہیں، اور اس مرتبہ گزشتہ مشقوں کی نسبت کیا کچھ اس میں مختلف رہا ہے، اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ ایڈمرل سلیم اختر، جبکہ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے کموڈور سید محمد عبید صاحب۔ دونوں مہمانوں سے ہم گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان مشقوں میں وہ کیا کچھ نیا دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ریئر ایڈمرل سلیم اختر صاحب سے ہم بات کریں گے۔ سر، یہ بتا دیجئے گا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مشقیں اس وقت موجودہ جو حالات چل رہے ہیں، جو تعلقات چل رہے ہیں پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ، اس میں ایک انتہائی میسج ہمیں اہم دیتا ہوا نظر آ رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں ان مشقوں کو، کیا اس کے مقاصد ہیں اور کیوں کر یہ ضروری ہے؟ جی، یہ جو مشق ہے، بحری مشق نسیم البحر، یہ دونوں ممالک کے درمیان یہ ہر 2 سال بعد اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے جو شمالی بحر عرب کے اندر جو اس خطے میں جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے جوائنٹ آپریشنز اور اس کا لائیو فائرنگ کی جاتی ہے، تاکہ دونوں ملکوں کی جو ہے نا جوائنٹ کامبیٹ ریڈنس اور وار فائٹنگ پوٹینشیل جو ہے اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا جائے۔ تو یہ بھی ایکسرسائز اسی کی ایک کڑی ہے، اور اس کو بڑی کامیابی سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کے بھی 2 فیزز ہوتے ہیں، ایک ہاربر فیز ہے، ایک وہ سی فیز ہے۔ تو ہاربر فیز ہو گیا، اب سی فیز میں یہ لائیو فائرنگ بھی شامل کی۔ ٹھیک ہے، کموڈور عبید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم یہی بات کرنا چاہیں گے۔ کموڈور صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 2 سال بعد یہ مشقیں ہوتی ہیں سعودی فورسز اور پاک بحریہ کے درمیان، اور یہ صرف بحریہ کے مابین ہی نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان آرمی اور سعودی آرمی کے درمیان بھی مختلف جوائنٹ آپریشنز، جوائنٹ ایکسرسائزز ہوتی رہتی ہیں۔ تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس نسیم البحر ایکسرسائزز کے سلسلے کو جو چل رہی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میں یہ بتا دوں پہلی بات کہ یہ مشقیں ہر 2 سال بعد ہوتی ہیں، اور یہ 13ویں مشق تھی جو سعودی عرب اور پاکستان کی نیویز مل کے کرتی ہیں۔ تو یہ 13th آف دا سیریز ایکسرسائز تھی، اور اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے انڈین اوشن میں انکلوڈنگ پرشین گلف، انکلوڈنگ ریڈ سی، یہ ہمارا ایریا آف انٹرسٹ ہے، پاکستان کا بھی اور سعودی عرب کا بھی، کیونکہ یہ ہمارا نیبرہڈ ہے۔ اس علاقے میں جس قسم کے بھی خطرات ہیں، چاہے وہ ٹریڈیشنل خطرات ہوں، چاہے وہ نان ٹریڈیشنل ہوں۔ نان ٹریڈیشنل خطرات میں جو ہے وہ پائریسی ہوتی ہے، ہیومن اسمگلنگ ہوتی ہے، ڈرگ اسمگلنگ ہوتی ہے، اور ہر طرح کی دوسری ایسی ایکٹیویٹی جس کی وجہ سے انٹرنیشنل تجارت جو ہے وہ اس پر اثر پڑ سکتا ہے۔ جب کسی کا جہاز اغوا کر لیں گے یا کسی کا جہاز کو لے جائیں گے پکڑ کے، تو ظاہری بات ہے جو بھیجنے والا ہے اور جہاں جانا تھا وہ نہیں پہنچے گا، تو انٹرنیشنل تجارت میں بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ یہ پائریسی کہلاتی ہے۔ اور جب یہ دونوں برادر ممالک جو ہیں، ان کے درمیان جو تعلقات ہیں نیویز میں، وہ بہت پرانے ہیں۔ پاکستان نیوی کو یہ فخر حاصل ہے کہ پاکستان نیوی نے تقریباً 60-70% سے زیادہ وہاں سعودی عرب کے آفیسرز اور ان کے دوسرے سیلرز کو ٹرین کیا ہے۔ یہ جو اور بہت سارے ان میں سے ایسے تھے جو اپنی سروس میں رائز ہوئے اور بڑے ہوئے تو وہاں کے چیف آف نیول سٹاف بنے۔ یہ ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ضرورت پڑنے پر سعودی عرب اور پاکستان اکٹھے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ 1971 کی وار میں سعودی عرب نے اپنی پوری نیوی کو فزیکلی پاکستان بھیج دیا تھا کہ جائیے اور جا کے پاکستانیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں۔
انہوں نے ہمارے ہینڈ اوور کر دی تھی اپنی نیوی. تو یہ ضرورت ہے مشترکہ، ہمارا ایک انٹرسٹ ہے کہ اس علاقے میں امن قائم رہے اور تجارت چلتی رہے، یہ ضرورت ہے اس کی. ٹھیک ہے سلیم صاحب، یہ بتائیے کہ کس طرح کے سمندری خطرات موجود ہیں پاکستان کے پانیوں میں، اور کون سے وہ چیلنجز ہیں جن سے نمٹنے کے لیے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کا ہونا لازمی قرار دیا گیا؟ جی، اس حالات جو ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ بہت سارے روایتی اور غیر روایتی خطرات جو ہیں اس سے نمٹنا پڑ رہا ہے اس خطے میں، جس میں جیسے پائریسی پہلے آپ نے سنا نہیں ہوگا، لیکن ابھی بہت زیادہ اس کا وہ تھا، میری ٹائم ٹیررزم ہے، ڈرگ ٹریفکنگ ہے، ہیومن اسمگلنگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے ممالک کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس ایریا میں، تو اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو ریجنل نیویز ہیں ان کے ساتھ جو ہے ایکسرسائزز کی جائیں. تو یہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے بڑے درینہ تعلقات ہیں، نہ صرف کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے بلکہ دونوں کی بحری افواج جو ہیں ان میں بڑا قریبی تعلق رہا ہے ہمیشہ سے، شروع سے ٹریننگ سے لے کر اس کے بعد کمبائن ایکسرسائز تک. تو یہ اس کو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے انٹر آپریبلٹی، کہ جب کمبائن ہو کے دونوں بحری افواج آپس میں آپریٹ کریں گی تو وہ کیسے کریں گی، کیسے آپریشنل ریڈینس کو اسیس کرنا، جوائنٹ کامبیٹ آپریشنز ہیں، میری ٹائم آپریشن جو ہیں ان کو کیسے کنڈکٹ کیا جائے. تو یہ ایکسرسائز اس کا مقصد یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے عبید صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جن خطرات کا ذکر کیا گیا اور جس پر بات ہو رہی ہے اس میں سب سے زیادہ پائریسی کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، تو کیا پائریسی اس وقت ایک سب سے بڑا خطرہ ہے جو پاکستان کے سمندر ہیں، پاکستان کے پانی ہیں، جو سرحدیں ہیں پانیوں میں، اس کو محفوظ بنانے کے لیے؟ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید چیلنجز بھی ہیں جس سے نمٹنے کے لیے ضروری ہیں یہ ایکسرسائزز؟ جی نہیں، صرف یہ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور یہ ایک مسئلہ ہے. یہ صرف پائریسی از ناٹ دا اونلی ایشو. پائریسی جو تھی ہمارے اس پورے علاقے ریڈ سی اور انڈین اوشن میں ملا کے 2008 سے بہت زیادہ شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد 2013 تک جو ہے پیک پر پہنچ کے کم ہو گئی. اور اس کے لیے صرف پاکستان اور سعودی نیوی نہیں کام کرتے، اور بہت ساری بڑی بڑی نیویز ہم سب مل کے اکٹھا یہ کام کرتے ہیں، جن میں برٹش نیوی، جس میں فرینچ ہیں، جس میں چائنیز ہیں، جس میں امریکن ہیں. اس کام کے لیے 2 بڑی ٹاسک فورس بنائی گئی. ایک کا نام ہے CTF، کمانڈر ٹاسک فورس 150، اور کمانڈر ٹاسک فورس 151. یہ دونوں آج سے 12-13 سال پہلے بنی تھی، جس میں پاکستان نیوی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کو 10 بار انٹرنیشنل فورس کو، جس میں امریکن اور برٹش جہاز بھی ہوتے ہیں، کمبائنڈ اسٹریٹجی کے تحت کمانڈ کرنے کا موقع ملا پاکستانی آفیسرز کو، پاکستان نیوی کو. سلیم اختر صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ کیا ان ایکسرسائزز سے ہم یہ میسج بھی دے رہے ہیں اقوام عالم کو یا ان تمام تر کنٹریز کو جو کانسپائرسیز کریٹ کرتے ہیں، جو ریومرز پھیلاتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین تعلقات میں کچھ کشیدگی پائی جاتی ہے یا وہ پہلے سے برادرانہ تعلقات نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑا پیغام دیا گیا ہے کہ ساری باتیں محض صرف اور صرف غلط فہمی پھیلانے کی کوشش ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے؟ بالکل ہوتا ہے. یہ دوسری جو طاقتیں ہیں جو کہ نہیں دیکھنا چاہتی ہمیں اتنا قریب دونوں مسلم برادر ممالک کو، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا میسج ہے کہ دیکھیں یہ جو ایکسرسائز وغیرہ سمندر میں ہوئی، جس میں پہلے تو بلکہ آگے سے زیادہ بہتر اس لحاظ سے ہوئی کہ اس دفعہ سعودی ایئر فورس کے جہاز جو تھے انہوں نے بھی اس میں شرکت اختیار کی. تو یہ چیز کا مظہر ہے کہ دونوں کے جو برادرانہ تعلقات ہیں دونوں ممالک کے، وہ آگے سے بھی زیادہ مضبوط ہیں. تو یہ سب جو ایکسرسائز جو مشق ہوئی ہے اور اس طرح جس کامیابی سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، تو یہ میسج آتا ہے دوسرے ریجنل نیویز کیا کنٹریز جو کہ اس بات کو بار بار اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کے شاید کوئی تناؤ ہے اس میں. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے اتنے برادرانہ تعلقات ہیں سعودی کے ساتھ، اور اسپیشلی جو کہ ہم دیکھیں بحری افواج جو ہے سعودی اور پاکستانی، ان کے بہت پرانے تعلقات ہیں، اور یہ ایک روایتی تعلقات چلتے آ رہے ہیں، اور اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے ٹائم کے ساتھ.
عبید صاحب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو سی پیک کے دوران یہ مشقوں کا انعقاد کیا گیا ہے تو سی پیک کے حوالے سے کتنا ضروری سمجھا گیا ہے جو پاکستان کے سمندر ہیں ان کی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانا یا جو پاک بحریہ کا دفاعی نظام ہے اس میں مزید امپروومنٹس لانے کے لیے اس وقت ان ایکسرسائزز کو کیوں کر ضروری سمجھا گیا؟ جی سی پیک بہت ہی امپورٹنٹ ایک چیز ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں جو چائنیز پریزیڈنٹ نے 2013 میں اپنا ڈکلیئر کیا تھا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو, اس کے تحت سی پیک جو ہے وہ پورے دنیا کے پروجیکٹ کا جس میں 50 کنٹریز سے زیادہ شامل ہیں اور 6 جو ہیں وہ کوریڈور ہیں. یہ تو صرف ایک ہے, لیکن اس پورے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو میں جس میں 50 کنٹریز سے اوپر ہیں, 6 کوریڈور ہیں. جس طرح یہ ایک کوریڈور ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اس پر بہت بڑا اچھا اثر پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ہم نے پاکستان نیوی نے ایک علیحدہ ڈیڈیکیٹڈ ٹاسک فورس 88 کریٹ کی ہے, وہ سی پیک سے ریلیٹڈ گوادر سے ریلیٹڈ اس چیز کو دیکھتی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ریئر ایڈمرل سلیم اختر اور کموڈور ریٹائرڈ ایس ایم عبید صاحب موجود تھے. دونوں مہمانوں سے ہم نے بات چیت کی. اس وقت 13ویں نسیم البحر کی جو مشقوں کا سلسلہ جاری ہے, پاک بحریہ اور سعودی نیول فورسز کے ساتھ ساتھ فضائیہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. اور جس طرح سے بتایا دونوں معزز مہمانان نے کہ جی گزشتہ سالوں کی نسبت اس مرتبہ چونکہ چیلنجز پہلے سے زیادہ بڑھ چکے ہیں, لہٰذا کوشش یہ کی گئی ہے کہ دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اور جوائنٹ آپریشنز میں بہتری لانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دفاع بہتر بنایا جا سکے. آج کے اس شو کے لیے اتنا ہی. پھر ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیع نواز کو اجازت دیجیے.